سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا۔ پیارے ناظرین، جب بھی اس طرح کے اشعار کو سنتا ہوں تو یہ سوچنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس وقت اقبال نے اس طرح کے شعر کیوں لکھے تھے، کیا وجہ تھی۔ پھر ایک مرتبہ اور سوچتا ہوں، ابھی کے ہندوستان کو دیکھتا ہوں، ابھی کے ماحول کو دیکھتا ہوں تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شاید اس وقت ہمارے ہندوستان کی تصویر کچھ اور ہوگی۔ گنگا جمنی کی جو تہذیب پیش کی جاتی ہے وہ یقینی طور پر اس وقت میں زندہ ہوگی، باحیات ہوگی، لوگ آپس میں محبت سے رہتے ہوں گے، لوگوں کے تعلقات باہم ہوں گے۔ اس بنا پر اقبال نے اس طرح کے اشعار لکھے تھے۔ پیارے ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ہندوستان میں ایک قوم کو بالکل ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، نشانہ بنایا جا رہا ہے، غلط الزام عائد کر کے، غلط الزام لگا کر اس کو پیٹا جاتا ہے، اس کی زود و کوب کی جاتی ہے، اس کو طرح طرح کی اذیت دی جاتی ہے۔ جیسا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، تبریز انصاری نام کے ایک نوجوان کو، مسلم شخص کو کس طرح جھوٹے الزام میں پھنسا کر اس کی پٹائی کی گئی، اس کے اوپر کوڑے برسائے گئے۔ اور اگر اس طرح کی بات تھی، وہ کسی الزام میں اگر پکڑا گیا تھا، چوری کا الزام اگر اس کے اوپر لگا تھا، تو مذہبی نعرہ اس کے اوپر لگانے کے لیے زور ڈالنے کی کہاں ضرورت تھی۔ اگر چوری کے الزام میں پکڑا گیا تھا تو یہ بات اس سے قبولوانی چاہیے، لیکن اس کے اوپر کوڑے برسائے گئے، اس کو ڈنڈے اور بہت طرح کی چیزوں سے اس کو تکلیف پہنچائی گئی، اور مذہبی نعرے لگانے کے لیے اس کو فورس کیا گیا، اس پہ زبردستی کی گئی۔ مجھے نہیں لگتا ہے کیا کسی کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر، کسی شخص کے اندر اگر تھوڑی سی بھی انسانیت باقی ہے، وہ انسانیت کے اس لحاظ کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو وہ اس طرح کی حرکت کر سکتا ہے۔ یقینی طور پر ایسی حرکت کرنے والا انسانیت سے گر چکا ہوتا ہے، انسانیت اس کے اندر باقی نہیں ہوتی ہے، وہ حیوان سے بھی بدتر ہوا کرتے ہیں۔ ایک شخص جو باہر رہتا ہے اپنے پریوار کی روزی روٹی چلانے کے لیے، اپنے پریوار کا پیٹ پالنے کے لیے باہر رہ کر مزدوری کرتا ہے اور اپنے پریوار کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، اس کے بوجھ کو سہتا ہے، اور جب اسے احساس ہوتا ہے کہ اپنے والدین سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے ماں باپ، بھائی بہن سے ملنے کی خواہش ہوئی ہے اور وہ اس خواہش کا اظہار کرنے کے لیے اپنے گھر آتا ہے، تو اسے کسی جھوٹے الزام میں پھنسا کر اس کی ہتیا کر دی جاتی ہے، اس کا قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، مجھے کیا لگتا ہے کہ یہ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب نہیں ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ تبریز انصاری پونے میں رہ کر ویلڈنگ کا کام کیا کرتا تھا۔ وہ عید کے موقع پر اپنے پریوار سے ملاقات کے لیے اپنے گاؤں یعنی کھرساوا گاؤں آیا ہوا تھا، اور عید کی چھٹیوں میں ہی اس کے پریوار والوں نے، اس کے والدین نے اس کی شادی کر دی تھی۔ 18 جون کی رات کو وہ 2 لوگوں کے ساتھ اپنے گاؤں سے جمشید پور کے لیے نکلا تھا۔ جھارکھنڈ میں ایک سماجی کاریہ بتاتے ہیں جن کا نام اورنگزیب انصاری بتایا جاتا ہے کہ تبریز اس بات سے انجان تھا کہ جو اس کے ساتھ 2 اور لوگ تھے، 2 اور شخص تھے، وہ اسے کہاں لے جا رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ راستے میں ہی دونوں لوگ جب اسے چھوڑ کر چلے گئے تو تبریز انصاری اکیلا رہ گیا، اور لوگوں نے تبریز انصاری کو چور سمجھ کر پکڑا اور اس کو پیٹنا شروع کر دیا۔ حالانکہ جب آپ ویڈیو کو غور سے دیکھیں گے تو تبریز انصاری مکمل طور پر ہر بار اس بات کو دہرا رہا ہے، اس کا تکرار کر رہا ہے کہ میں چور نہیں ہوں، بلکہ ان لوگوں نے مجھے موٹر سائیکل تک چھوڑ کر اور یہ کہا تھا کہ تم یہیں انتظار کرو، کچھ دیر بعد ہم واپس لوٹیں گے۔ اور اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں جانتا ہے، لیکن جو بھیڑ اکٹھی ہوئی تھی، جو مجمع اکٹھا ہوا تھا، وہ مسلسل اسے پیٹتی رہتی ہے، اس کو تکلیف دیتی رہتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو کے اندر ایک شخص مسلسل اس سے کہہ رہا ہے کہ جے شری رام کے نعرے لگاؤ، جے ہنومان کے نعرے لگاؤ، اور بھی بہت طرح کے غلط شبد اس کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا ہے یہ ہندوستان کی جیتی جاگتی تصویر ہے، ہندوستان کی اس طرح کی امیج ہے، جس طرح ہندوستان کی امیج کو دنیا میں پیش کیا جاتا ہے، اس کی مثال قائم کی جاتی ہے، اس کی مثال دی جاتی ہے کہ یہ ایک ایسا ملک ہے، یہ ایک ایسا باغیچہ ہے جس باغیچے کے اندر کئی طرح کے پھول رہتے ہیں اور سب آپس میں اتفاق، اتحاد، ملت و محبت سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور یقینی طور پر
سارے مذاہب جتنے بھی مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں سب کے اندر ایسے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ کسی طرح کا فساد برپا ہو، لوگوں کو تکلیف پہنچے، لوگ آپس میں مل جل کر رہے، لیکن کچھ ایسے لوگ تشدد پسند لوگ ہمارے ملک کے اندر ہیں جو ہندوستان پر ایک بدنما داغ ہے، ہندوستان کی تصویر کو وہ بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہاں کے ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں التجا کروں گا، گزارش کروں گا اپنے تمام ہندوستان واسیوں سے کہ اس طرح کے لوگوں کی جو ہے دھر پکڑ کی جائے، ہر ممکن کوشش کر کے اس طرح کے لوگوں کو ایسی حرکت سے ہم سب کرنے سے روکیں تاکہ ہمارے ہندوستان کی اس طرح کی امیج مسلسل بنی رہے اور ہمارا ہندوستان ہمیشہ کے لیے آباد رہے۔ حالانکہ ابھی ایک اور بات نکل کے آ رہی ہے کہ جو شخص مسلسل تبریز انصاری کو پیٹ رہا تھا، اس پہ ضرب لگا رہا تھا، جس کا نام پپو بتایا جاتا ہے، وہ اس دنیا سے فوت ہو چکا ہے۔ حالانکہ یہ خبر غلط ہے، غلط طرح کا افواہ جو ہے لوگوں کے اندر پھیلایا جا رہا ہے، لوگوں کو برگلایا جا رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بس اس طرح کے معاملے کو دبانے کے لیے اس طرح کی خبر دی جا رہی ہے، مخبری کی جا رہی ہے۔ بس آخر میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ اس طرح کے معاملے کا آپ مل کر پروٹیسٹ کریں، اس کی مخالفت کریں۔ ایسے تشدد پسند لوگوں کے خلاف آپ سب مل کے کھڑے ہوئے، چاہے کسی مذہب کے آپ ماننے والے ہوں۔ اگر آپ کے اندر انسانیت کی تھوڑی سی بھی مثال باقی ہے تو آپ سب مل کے ان ساری معاملات کے خلاف آئیں تاکہ ایسے لوگوں کو قانون کی مدد سے سلاخوں کے پیچھے تک پہنچایا جائے، جو مجرم ہیں، جن لوگوں نے اس طرح کا جرم کیا ہے اس کو سزا دلوائی جا سکے، تاکہ آئندہ اس طرح کی غلط حرکت کرنے کی کسی کے اندر ہمت پیدا نہ ہو سکے۔ تو پیارے ناظرین، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن ضرور کر لیجیے گا۔ ملیں گے ایک نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔